السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سسٹرز آپ خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ آج آپ کا سبق ہے تختی نمبر 15 اور آج کے سبق میں پڑھیں گے حروف قمری اور شمسی کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے حروف قمری یاد کر لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے حروف شمسی یاد کر لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ قمری حروف یاد کرنے ہیں، پھر اس کی تعریف، پھر شمسی حروف یاد کرنے ہیں، پھر اس کی تعریف۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قمری حروف کیا کیا ہوتے ہیں۔ حروف قمری 14 ہوتے ہیں، حروف شمسی بھی 14 ہوتے ہیں۔ 14 + 14 کتنے ہوئے؟ 28، 28۔ تو ہمارے حروف الہجا بھی 28 اور 29 ہی ہوتے ہیں نا۔ تو دیکھیے حروف قمری 14 کون کون سے ہیں؟ پہلے ہے با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ جب یہ آپ کی بغیر دیکھے یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اس کی تعریف یاد کرنی ہے کہ اگر الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، جیسے والقمری۔ تو آئیے اب ذرا حروف قمری کو سمجھتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ 14 حروف یاد کر لینے، تب یہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ حروف قمری۔ اب یہ دیکھیے والقمری، الف لام کے بعد حروف قمری اگر آپ کو نظر آتا ہے تو دیکھیے یہاں پر قاف ہے، یہ قاف آپ کا یہاں نظر آ رہا ہے الف لام کے بعد، تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ لام پڑھا جائے گا اور وہ بھی پیچھے والے حرف سے ملا کر، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ والقمری، والیتامی، والاقربین، مالقارعۃ، ہم المفلحون۔ اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ان کے ایگزامپلس بھی یاد کر لینے۔ اجرا دیکھیے، واو متحرک ہے، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف آ رہا ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پہلے والے حرف یعنی واو سے ملا کر پڑھیں گے۔ قاف متحرک ہے، میم متحرک ہے اور را سادی را ہے، یہ را متحرک ہے اور باریک ہوگی کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ والقمری، اسی طرح واو متحرک ہے، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے یا آ رہا ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پہلے والے حرف یعنی واو سے ملا کر پڑھیں گے۔ یا متحرک، تا پر صلہ مدہ، میم متحرک۔ والیتامی، والاقربین، واو متحرک، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں قمری حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پہلے والے حرف واو سے ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ متحرک ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو قاف کا مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوگا اور ایک ٹوٹتی سی آواز سنائی دے گی۔ سادی را پر زبر ہے، یہ را متحرک ہے یعنی پر ہوگی اور با پر یا مدہ ہے اور نون متحرک ہے۔ والاقربین، مالقارعۃ، میم متحرک ہے۔ ویسے تو دیکھیے اگر ہم الگ پڑھتے ہیں تو میم پر الف مدہ ہے، لیکن جب الف مدہ یعنی حروف مدہ میں سے کسی کو آگے ملایا جاتا ہے، ماں بعد سے ملایا جاتا ہے تو یہ الف مدہ لکھنے میں رہتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ یہ سنگل حرکت کے ساتھ ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر ملقاریہ، مال نہیں بولیں گے، ملقاریہ۔ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف آ رہا ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پہلے والے حرف یعنی میم سے ملا کر پڑھیں گے، قاف پر الف مدہ ہے،
را باریک ہوگی، عین متحرک ہے، تا متحرک ہے. مل قاریعۃ، اس کا اجرا میں آپ پر چھوڑتی ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں. اور یہاں ہمیں پتہ کیا چلا، اس سب اجرا کر لینے سے کیا پتہ چلا، اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ یہاں پر لام کی آواز جو ہے یہ پوری طرح شو ہو رہی ہے. دیکھا نا آپ نے، والقمری والیتاما، لام کی آواز پروناؤنس ہو رہی ہے. تو جہاں لام کی آواز پروناؤنس نہیں ہوتی وہاں حروف شمسی ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ذرا حروف شمسی کی طرف. تو حروف شمسی آپ کے حروف اقفا سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے حروف شمسی یاد کر لینے ہیں. کیا کیا ہے؟ ایک نظر دیکھیے، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. اب اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے والشمسی، یعنی کہ اب آپ اس کا اجرا دیکھیے، حمزہ متحرک، زال پر الف مدہ ہے. ویسے اگر ہم اس کو الگ پڑھتے ہیں لیکن جب ملائیں گے تو الف مدہ لکھنے میں رہے گا، کھینچا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. پھر الف لام کے بعد دیکھیے حروف شمسی میں سے شین آ رہا ہے. تو الف، وہاں ہم لام کو پڑھ رہے تھے، یہاں نہ الف کو پڑھیں گے نہ لام کو پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف یعنی جو اس کا پہلا حرف آ رہا ہے زال سے ملا کر پڑھیں گے. اور شین متحرک ہے اور مشدد بھی ہے، اور اس کو مطلب سختی سے پڑھا جائے گا. میم حرف ساکن، سین متحرک. کیسے؟ اذا الشمس، شین کے اندر حروف تفشی کی صفت، مطلب تفشی کی صفت پائی جاتی ہے نا، اور حروف شجریہ میں سے آتا ہے. تو اس کو آپ نے شین کی صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے، تفشی کی صفت کے ساتھ. کیسے؟ اذا الشمس. اسی طرح کان الناس کا اجرا دیکھیے، کاف پر الف مدہ ہے اور ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. نون متحرک ہے، الف لام کے بعد نون مشدد ہے تو غنہ بھی ہوگا. اور حروف شمسی میں سے نون آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ پہلے والے حرف یعنی نون سے ملا کر، نون کو نون سے ملا کر پڑھیں گے. نون پر الف مدہ، سین متحرک. کان الناس. اچھا، ایک قاعدہ اور آ رہا ہے یہاں پر، وہ یہ ہے، آپ نے پڑھا تھا عارضی پور میں جب ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عارضی پور 3 ہوتے ہیں، الف، را، لام. الحمدللہ را کے بارے میں آپ اچھے سے سمجھ چکی ہیں. اب یہاں ایک الف کے بارے میں اور آ رہا ہے. الف کا ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر کوئی حروف مستفیلہ حرف آ رہے ہوں، کوئی باریک حروف آ رہے ہوں تو الف بھی باریک آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور اگر الف سے پہلے کوئی پر لیٹر آ رہا ہے، پر حرف آ رہا ہے جو مطلب حروف مستعلیہ میں سے، تو پھر وہ الف بھی پر ہو جاتا ہے. اب دیکھو کاف حروف مستفیلہ میں سے باریک حروفوں میں، تو یہاں ہم باریک آواز نکالیں گے. کیسے؟ کان الناس. نون باریک حرف میں تو نون بھی دیکھو باریک ہی پڑھ رہے ہیں، کان الناس، ہے نا. اگر یہاں پر ہوتا جیسے قولا، قولا ہوتا تو قولا میں آپ دیکھ سکتی ہیں الف سے پہلے مطلب الف سے پہلے قاف ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پر آواز سے الف بھی پر ہو رہا ہے، قولا، اس طرح سے، ہے نا. یہ الف کا قاعدہ ہو گیا. اب آگے دیکھیے، یقول الرسول، یا متحرک ہے، قاف پر واو مدہ ہے، لام متحرک ہے. الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے، شمسی حروف میں جائیے، وہاں دیکھیے را ہے، حروف شمسی میں سے را آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ را کو پہلے والے حرف یعنی لام سے ملا کر پڑھیں گے. اور را مشددہ پر زبر ہے تو را مشددہ پر ہوگی. سین پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. لام متحرک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یقول الرسول، اس طرح سے. پھر یہ دیکھیے حمزہ متحرک ہے، قاف پر یا مدہ ہے، میم متحرک ہے. اب یہاں دیکھو واو پر کوئی بھی سمبل بنا ہوا نہیں ہے
تو ہم اس کو کھینچیں گے نہیں. ویسے تو یہ واؤ مدہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ ہمیں اسے آگے اٹیچ کرنا ہے. اگر ہمیں اس کو مطلب یہاں اٹیچ نہیں کرنا ہوتا تو ہم کھینچ بھی سکتے تھے، لیکن یہاں نہیں کھینچیں گے. حروف شمسی میں سے دیکھو الف لام کے بعد سواد آ رہا ہے. سواد شمسی حروف میں سے ہے. شمسی حروفوں پر نظر ڈالیے. شمسی حروف میں سے سواد آ رہا ہے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے، سواد کو میم سے ملا کر پڑھیں گے پیچھے والے حرف سے. اور سواد متحرک ہے، لام پر صلہ مدہ ہے. واؤ پر بھی کوئی سیمبل نہیں ہے تو واؤ بھی نہیں پڑھا جائے گا، تا متحرک ہے. کیسے پڑھیں گے دیکھیے. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، یہ آپ کو بے شمار جگہ ملیں گے قرآن مجید میں، مطلب کافی مرتبہ استعمال ہوا ہے اس ورڈ کا کہ اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرو. امید کرتی ہوں آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.